اسلامی تاریخ کے اندر سفر کا جو مہینہ ہے سفر المظفر ہے، کامیابی کا مہینہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، اس مہینے کے اندر اگر اچھائیاں کی جائے تو انسان کو کامیابیاں ملیں گی۔ سن لیجئے، بہت سارے مسلمان ہیں اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرتے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اس مہینے کے اندر شادی کرے گا اس انسان کی شادی کامیاب ہو جائے گی، اس لیے کہ سفر کا مہینہ ہی ہے سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ۔ تھوڑی سی میں تاریخ آپ کو بتلاتا ہوں۔ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی۔ کیسے مسلمان ہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں، کوئی خوشی کی محفل نہیں سجاتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی تھی، کتنی کامیاب شادی تھی، دنیا آج مثال دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی شادی سفر کے مہینے میں کی تھی، وہ بھی ایک نہیں دو شادی۔ ایک تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی تھی، اور دوسری شادی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ وہ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ بہت مشہور و معروف بات ہے۔ خیبر جو فتح ہوا تھا سفر کے مہینے میں فتح ہوا تھا، بلکہ ایران ملک جو فتح ہوا وہ بھی سفر کے مہینے میں فتح ہوا۔ اور تو اور ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہجرت کا حکم ملا تھا سفر کے مہینے میں ملا تھا، اور جس دن آپ مکہ سے مدینہ نکلے اس دن 27 تاریخ تھی، سفر کا مہینہ تھا۔ اب ذرا بتلائیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح سالم سفر کے مہینے میں نکلے تو اللہ نے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے مدینہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ مدینے سے اسلام کا بول بالا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ سفر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ایام بہت ہی بابرکت ہیں، جس مہینے کے اندر اگر انسان شادیاں کرے گا تو اس کی شادیاں بھی کامیاب ہو جائیں گی، جس مہینے کے اندر اگر انسان تجارت کرے گا تو اس کی تجارتیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ سفر المظفر ہے۔ جب سفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ ہوتا، آخری بدھ ہوتا، تو اس کو بابرکت سمجھتے اور کہتے کہ نہیں بہت اچھا ہے، اس دن مٹھائیاں پکانی چاہیے، اس دن جو ہے حلوے پوری پکانی چاہیے، اس دن چہارشنبہ یعنی سفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ، اس دن ہریالی کھندلنے کے لیے جو ہے پہاڑوں کی طرف جانی چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، گاڑیوں سے جاتے ہیں، پورے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی۔ یہ بالکل جھوٹی بات ہے، بلکہ آخری جو چہارشنبہ تھا سفر کے مہینے کا، یہ وہ مہینہ تھا جس دن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی تھی، کہ اس دن یعنی آخری چہارشنبے کے دن یہودیوں نے خوشی منائی تھی۔ جی ہاں سن لیجئے، آج خوشی کون منا رہے ہیں؟ چہارشنبہ کے دن مسلمان منا رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ یہودیوں نے خوشی منائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی چہارشنبہ سے یعنی کہ سفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ تھا، اس دن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اور اسی دن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تھے جس بیماری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی تھی۔ اسی خوشی میں یہودیوں نے ناچ گانے کیے تھے، اسی خوشی میں یہودیوں نے حلوے اور مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ اب مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن بیماری سے شفا ہوئی تھی۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔